ماہر میرے سامنے کھڑا تھا اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیا جواب دوں۔ کہنے لگا چپ کیوں ہو؟ میں نے کہا تم جانتے ہو میری 15 دن بعد شادی ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے چلی جاؤ، اگر زید کو کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو اس نے اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کیے تھے۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ سامنے جواد کی والدہ کافی غصے میں لاؤنج میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میری والدہ سے بات کر رہی تھی کہ ایسا بھی کون سا ضروری کام پڑ گیا، جب اسے پتا تھا کہ ہم آ رہے ہیں تو وہ گئی ہی کیوں؟ دیکھیں ہمارے گھر میں بہوؤں کی من مانیاں نہیں چلتی۔ میری دونوں بہویں میرے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتی، اور آپ کی بیٹی کی نظر میں تو ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ منہ اٹھا کے چلی گئی جبکہ اسے پتا تھا کہ میں آ رہی ہوں۔ ایسی بھی کون سی اس کی دوست بیمار ہو گئی تھی؟ میں باتیں سن چکی تھی۔ جیسے ہی میں لاؤنج میں آئی میری والدہ کہنے لگی بیٹا اب کیسی طبیعت ہے تمہاری دوست کی؟ میری والدہ نے شاید جھوٹ بولا تھا۔ میں نے کہا وہ ٹھیک ہے۔ جواد کی والدہ کہنے لگی جب تمہیں پتا تھا کہ میں آ رہی ہوں تو تم کیوں گئی تھی؟ میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں جو 1 گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں تاکہ تمہیں ولیمے میں پہننے کے لیے تمہارے جوتے تمہیں دلا سکوں۔ اب جلدی کرو باہر ڈرائیور کھڑا ہے۔ لیکن میں نہیں گئی، میں وہیں صوفے پہ بیٹھ گئی۔ میری والدہ کہنے لگی افق بیٹا جاؤ جا کے اپنے جوتوں کا ناپ دے دو، بعد میں پھر مشکل ہوگی۔ میں نے کہا امی آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھے ان کے بیٹے سے شادی نہیں کرنی۔ یہ سن کے تو جواد کی والدہ فوراً ہتھے سے اکھڑی، کہنے لگی اے لڑکی تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میری والدہ کہنے لگی یہ تم کیا بول رہی ہو؟ بڑی مشکل سے تو رشتہ طے کیا تھا۔ میری والدہ نے یہ بات بڑے دھیرے سے آ کے میرے پاس آ کے کہی تھی۔ میں نے کہا مجھے ان کے بیٹے سے شادی نہیں کرنی، ان سے کہیں یہاں سے چلی جائیں۔ جواد کی والدہ مجھے برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میری والدہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی یہ کیا کیا تم نے؟ بڑی مشکل سے تمہارا رشتہ طے ہوا تھا،